بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2100 ہے اور آج سورہ مجادلہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَجَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَجِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو نہو روکے گئے تھے، عن النجوى، سرگوشی کرنے سے، ثم پھر یعودون، وہ لوٹتے ہیں، لما، اس چیز کی طرف کے نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، ویتناجون، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاثم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور نافرمانی رسول کی، وَإِذَا، اور جب جاؤ کا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیوک، تو وہ دعا دیتے ہیں آپ کو، بما، اس کے ساتھ جو لم یحجی کا دعا نہیں دی آپ کو، بھی اس کے ساتھ، اللہ نے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ، بما، بوجہ اس کے جو نقول ہم کہتے ہیں، حسبہم، کافی ہے ان کو، جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بس برا ہے ٹھکانہ۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ دوسری بات، پھر بھی وہ وہی کام کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تیسری بات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ پانچویں بات، وہ اپنے دلوں میں یوں کہتے ہیں کہ جب کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ چھٹی بات، جہنم ہی ان کی خبر دینے کے لیے کافی ہے۔ ساتویں بات، وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ان خفیہ باتوں اور سرگوشیوں سے منع فرمایا جن سے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ ان منع کردہ چیزوں میں آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ انہی باتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ اے پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں سرگوشی کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور یہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ سرگوشیاں بھی ایسی ہیں کہ جو ظلم و زیادتی پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ چیز یعنی ظلم و زیادتی گناہ اور عذاب کا باعث، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور آپ کے حکموں کے خلاف عمل کرنے کی سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ہمت و جرأت اتنی بڑھ گئی کہ پہلے تو وہ آپس میں سرگوشی کیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند نہیں فرمایا، یعنی وہ آپ کی اپنے اس سلام سے مذاق اڑانا چاہتے ہیں اور آپ کو بد دعا دیتے ہیں کہ اپنے سلام میں کہتے ہیں بجائے السلام علیکم کے کہتے ہیں السلام علیکم، کہ تم پر نعوذ باللہ ہلاکت ہو۔
اور اپنے اپنے دلوں میں سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو ہم آپ کی شان میں اتنا کچھ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ واقعی اللہ کے نبی ہے یا نہیں، یا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں؟ ان کے اس قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہو کہ تمہیں کوئی سزا یا عذاب تمہارے ان برے اعمال پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب وقتی طور پر تو تم کو عذاب نہیں دیا گیا اور تم اس عذاب سے بچے ہوئے ہو، لیکن کل قیامت میں تمہیں جہنم میں جانا ہے، اور یہ جہنم ہی تمہارے سارے غرور کے نکالنے کے لیے اور تمہیں سزا دینے کے لیے کافی ہے کہ اس جہنم کی سزا کو پانے کے بعد تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اور سزا تمہیں دی جا سکے، بس اسی جہنم میں انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور یہی ان کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں الم تر الی الذین نوحوا سے متعلق روایت ہے کہ حضرت مقاتل بن حیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہود اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا کہ وہ نہ تو کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے اور نہ کوئی مسلمان کسی یہودی کو تکلیف دیں گے۔ اس معاہدے کے باوجود جب کبھی کوئی صحابی ان یہودیوں کے پاس سے گزرتا تو وہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر آپس میں کچھ سرگوشیاں کرتے کہ جس سے صحابہ کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنے یا کوئی تکلیف دینے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا وہ صحابہ اپنا راستہ بدل کر جانے لگتے۔ جب اس کی خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان یہودیوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، لیکن پھر بھی وہ اس سے بات نہیں آئے۔ اس پر یہ آیت کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى والی آیت نازل ہوئی۔ ان یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے سلام کرتے، یعنی السلام علیکم کہتے، جس کے متعلق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہود کے چند لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے ہوئے سلام کیا کہ تم پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی منشا کو جان لیا، میں نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہلاکت تمہاری ہی ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اس غصے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رک جاؤ، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان یہودیوں کی بات نہیں سنی کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے بھی تو ان سے کہا کہ وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہلاکت اور تباہی ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ ان کے حق میں تو قبول ہوں گے، لیکن ان کے الفاظ میرے حق میں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔